اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رنگ بہت زیادہ کالا تھا اور میری دوسری بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ کیونکہ کوئی بھی رشتہ آتا تو میرے کالے رنگ کی وجہ سے انکار کر دیتے۔ ایک دن آنٹی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تو میں نے غصے سے ان کے گھر سے نکال دیا۔ لیکن اگلے ہی دن جب دوبارہ رشتہ لے کر آئیں تو اس کے ہاتھ میں جو دیکھا دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو عائشہ نے تھک ہار کر کرسی کے بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ ایک پرسکون نیند لینا چاہتی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں مسلسل جنگ جاری تھی۔ اس کا ذہن مسلسل شام کو گھر آئی خواتین کے باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اس گرداب سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اسے ابھی کل کی لیکچر کی تیاری بھی کرنی تھی، لیکن اس کا دماغ اس قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ان میں دل دکھانے والی باتوں کو بھول جائے، لیکن اس کا دل ان باتوں کو بھلانے پر ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ عائشہ کچھ دیر آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور غور سے اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، جن پر گھنی پلکوں کی جھالر تھی، ستوا ناک، پتلے پتلے ہونٹ، متناسب براء اور پشت پر لہراتے گھنے سیاہ بال کی چہرے پر کشش اور ملاحت تھی۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ نئے نئے نقش اس کی خوبصورت ہونے کی گواہی دے رہے تھے، لیکن اس معاشرے کو لوگوں کی خوبصورتی معیار الگ تھا۔ ان لوگوں کی خوبصورت ہونے کی پہلی شرط رنگ گورا ہونا تھا، اور یہیں پر آ کر عائشہ کمال احمد مار کھا جا رہی تھی۔ اس کا رنگ ہلکا سانولا تھا، جو اس کی ساری خوبصورتی کو ملیح میٹ کر دیتا تھا۔ اس رنگ کی وجہ سے اسے کئی بار ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عائشہ کمال احمد اپنے کالج کی بہترین اسٹوڈنٹ، ہمیشہ کالج کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی، کامیاب ہونے والی لڑکی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر اسے اپنے سانولے رنگ کی وجہ سے اتنی تذلیل برداشت کرنا پڑے گی۔ ہمیشہ سر اٹھا کر جینے والی لڑکی کو اس طرح بار بار ریجیکشن کا دکھ برداشت کرنا پڑے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ سانولی ہے، باقی لوگوں کی طرح اس کا رنگ گورا نہیں۔ آخر سبھی لوگوں کو گوری لڑکی ہی کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کیا سانولے رنگ کی لوگوں پر زندگی کی خوشیوں کا کوئی حق نہیں؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے خود سے سوال کیا۔ چند پل آنسو بھرے آنکھوں سے آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھتی رہی۔ ضبط کا بندھن بے اختیار ٹوٹ گیا اور اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے کب کار کا ہوا سیلاب تھا جو آنسوؤں کی صورت میں اس وقت کی آنکھوں سے باہر نکلا تھا۔ عائشہ اس وقت معمول کے مطابق کالج میں تھی۔ اس کا پیریڈ فری تھا اور اس وقت ریسٹ روم میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کمال احمد کے انتقال کو 7 سال کے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن عائشہ کو یوں لگتا تھا کہ ابھی کل کی بات ہو۔ وہ کسی بھی طرح اپنے باپ کی نگہانی موت کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ اس کے شوق کے پیش نظر کمال احمد نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی ہر خواہش پوری کی۔ کمال احمد کے بے پناہ محنت کا نتیجہ تھا کہ وہ آج اس مقام پر تھی۔ ایک صبح معمول کے مطابق کمال احمد آفس جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ واپس کمال احمد کا جنازہ آیا۔ اس دن سے عائشہ احمد اکثر تبدیل ہو گئی۔ اپنی بہنوں میں بڑی تھی۔ ایک دم سے احساس ذمہ داری جاگ گیا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی اس نے جاب کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور آخر کار کامیابی بھی ہو گئی تھی، لیکن زندگی کے اس موڑ پر آ کر اسے یوں مایوس ہونا پڑے گا سوچا نہیں تھا کہ وہ ایک ناکارہ رشتے ہو گئی جس کی کسی کی بھی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ عائشہ اتنی خاموش اور بجھی بجھی کیوں لگ رہی ہو؟ اپنی دوست کی آواز سن کر اس نے جلدی سے آنکھیں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کر دیا۔ نہیں یار، سائمہ کی بات پر وہ جلدی سے مسکراتی ہوئی بولی کہ کل کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے۔ کیا بات بنی؟ سائمہ کی بات پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ ہر لڑکے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو اور رنگ گورا ہو، اور میرے پاس ان دونوں کی چیزوں کی شدید کمی ہے۔ وہ
वो शर्मगा लहजे में गोया हुई। आयशा, तुम अफसरदा मत हो, साइमा इसके शाने पर हाथ रखती हुई बोली। हाय दोस्तों, मुंह मीठा करो। इसकी बात बीच में रह गई कि निवरा मिठाई का डब्बा इन लोगों की तरफ बढ़ाई हुई यूं बोली कि किसी खुशी में मुंह मीठा करवा रही हो। मेरी मंगनी हो गई, साइमा के पूछने पर वो जल्दी से अपने हाथ में मौजूद अंगूठी दिखाई हुई बोली। मुबारक हो बहुत बहुत। आयशा ने मुस्कुराते हुए इसे मुबारकबाद दी। आयशा यार, अब तुम भी अपनी मंगनी की मिठाई खिला दो। आखिर कब तक इंतज़ार करवाओगी? एक एक करके सबकी मंगनी हो गई है। आयशा को ये बात सुनकर इसके मुस्कुराते लफ्ज़ अकड़ गए और इसे कल की ज़िल्लत याद आ गई। अभी तो निम्रा की मंगनी की मिठाई खाई। आयशा मिठाई खिला देगी? इसका उतरा चेहरा दुख के साइमा जल्दी से बोली। मैं जानती हूँ यार, तुम्हारा रंग गोरा नहीं है। वो हमदर्दी से गोया हुई। तुम कोई ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं इस्तेमाल करती? इतने फेयरनेस की मार्केट में मिलती हैं, कोई इस्तेमाल करवाना। इसकी मशवरे पर आयशा ने शक की निगाह से इसे देखा। मशहूर ज़िंदगी में शादी के लिए अलावा बहुत से ज़रूरी काम है। माँ आयशा का दुख भरा चेहरा देखकर जल्दी से बोली, लेकिन आयशा खामोशी के साथ कुछ कहे बगैर बाहर आ गई। आयशा तैयार हो जाओ, कुछ मेहमान आए हैं। अम्मी आपने फिर से बुला लिया, मना किया था ना। मैंने आयशा को जल्दी से तैयार कर आ जाऊँ। शाबाश, ज़िद नहीं करते अम्मी, अभी ना हद करती है। अभी तो थोड़े दिन पहले ही होने वाली बेइज्जती का ज़ख्म ताज़ा है। आयशा खुद का कलामी और एक सिंपल ड्रेस उठाकर वॉशरूम में घुस गई। अस्सलाम वालेकुम। इसने कमरे में दाखिल होकर सलाम किया और एक साइड में पड़े सोफ़े पर बैठ गई। इसे देखकर सबकी तेज़ रफ्तारी से चलने वाली ज़ुबानें खामोश हो गईं और सबकी तवज्जो इसकी जानिब मरकूज़ हो गई। बहन, तुमने बताया था कि लड़की का रंग हल्का सांवला है, लेकिन ये तो अच्छी खासी काली है और उम्र भी इसकी काफ़ी लगती है। एक सनसनाता हुआ तीर इसके दिल में आकर बस छुप गया। कितने साल से जॉब कर रही हो? एक उम्र रसीदा खातून ने सवाल किया। 5 साल से, इसने मुख्तसर जवाब दिया। मुझे तो उम्र भी ज़्यादा लग रही है। उम्र रसीदा खातून के साथ बैठी लड़की ने कहा। मेरी उम्र 32 साल है। इसने साफ कोई से जवाब नहीं दिया। हमें अपनी लड़की के लिए कम उम्र खूबसूरत लड़की चाहिए। उम्र रसीदा खातून कहती हुई खड़ी हो गई। अरे आप बैठिए तो सही, जल्दी से बोली। नहीं बहन, माफ़ करो सकीना, बुआ ने इतनी तारीफ़ की थी कि लड़की के हम देखने चले आए, लेकिन इसकी तो ना शक्ल है ना सूरत है। मनहूस से बोली। बहन बात तो सुनो। सनोबर नहीं पुकारती रह गई, लेकिन वो बिना रुके ही चली गई। अम्मी आप कोशिशें बेकार कर रही हैं। प्लीज़ आप मेरे लिए रिश्ता देखना छोड़ दें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। कैसे छोड़ूं? अम्मी ने कहा। कैसे छोड़ूं तुम्हारे हाल पर? ज़ेबा की शादी मैंने तुम्हारी ज़िद पर पहले कर दी, लेकिन मैं अब नहीं सुनूंगी। अम्मी आपको अच्छा लगता है रोज़ रोज़ भांत भांत के लोग आकर आपकी बेटी के कीड़े निकाल कर चले जाते हैं। आप इस बात सुनकर सनोबर खामोश हो गई, लेकिन एक पल की तौफ़क़ के बाद धीमे से बोली। बेटा, हर लड़की की बर्दाश्त करना पड़ता है, ये दुनिया की रीत है। अम्मी हर लड़की को नहीं, सिर्फ मुझ ही जैसी लड़कियों को हमारे मुआशरे में जो लड़की खूबसूरती का मयार है, मैं इस पर पूरी नहीं उतरती हूँ। अम्मी रहम करें मेरे ऊपर, मुझसे रोज़ रोज़ की तज़लील बर्दाश्त नहीं होती। इतने साल हो गए, मैं तंग आ गई हूँ। वो नम लहजे में कहती हुई वहाँ से उठकर चली गई, जबकि सनोबर और इसे दुख और अफसोस से जाती देखती रह गई। वो अपनी बेटी का दामन खुशियों से भरना चाहती थी, लेकिन ये दुनिया एक नया खाना चो देती है। आयशा के लिए एक रिश्ता लाई हूँ, लेकिन रिश्ता पक्का ही समझो। तुम लोगों की तरफ से हाँ कहने की देर है। किसका रिश्ता लाई हैं आप, कुछ बताएं तो। सनोबर ने खुशी खुशी पूछा। मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत अच्छा घराना है, पढ़ा लिखा है बच्चा। रिश्ते का तस्करा किया था मैंने, आयशा की तस्वीर दिखाई थी और वो इनको पसंद आ गई। सकीना बुआ की बातें सुनकर आयशा के कटे कदम रुक गए और वो एकदम रुक कर बातें सुनने लगी। लेकिन कुछ पता तो चले, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, सब पता चल जाएगा। बस ये बताओ कि इनको घर लेकर कब आऊँ। और एक बात और, लड़की की दूसरी शादी है। इसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया है और चंद माह के बाद बच्चा भी है। सकीना बुआ के मुंह से निकले अल्फाज सुनकर आयशा वहीं कुर्सी पर बैठ गई। और दूसरी शादी है? नहीं सकीना बुआ, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूँगी। अगले ही पल सनोबर ने साफ इनकार कर दिया। अरे बीवी, मेरी बात मानो, एक बार लड़के की
فیملی سے مل کر دیکھ لو، اچھے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ سکینہ یہاں اپنی عائشہ کی شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ صنوبر نے نفی میں سر ہلایا۔ صنوبر تمہاری عائشہ کی شادی ارادہ بھی ہے یا بس اس کی کمائی کھاتے رہنا ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ سکینہ بوا؟ صنوبر نے حیرت سے سوال کیا۔ ارے میں کیا، پورا محلہ کہتا ہے کہ صنوبر بیٹی کی کمائی کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ سب کو پتا تمہاری لڑکی کالج میں استادنی۔ سکینہ چونک کر بولی، عائشہ نے یہ مقام اپنی محنت اور لگن سے حاصل کیا ہے، کسی نے اسے مجبور نہیں کیا۔ ہماری گزر بسر کے لیے دکانوں کا کرایہ کافی ہے۔ ارے چھوڑو، یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں۔ سکینہ بوا اپنی چادر سنبھال کر اڑتی ہوئی بولی، امی آپ کو کسی کے سامنے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی دھیان دینے کی۔ عائشہ جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، عائشہ تم نے سنا اس کی باتیں کیا بول رہی تھی؟ امی آپ افسردہ مت ہوں، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا۔ وہ ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتی ہوئی بولی، امی کہاں ہے؟ اس نے گھر میں داخل ہو کر چھوٹی بہن سے سوال کیا۔ اس دن جو لوگ آپ کو دیکھنے آئے تھے وہی لوگ پھر سے آئے ہیں۔ اسے یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔ لوگ تو دوسری بار آنا گوارا نہیں کرتے تھے، یہ خاتون کیوں یہاں دوبارہ آئی ہے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی عائشہ کے قدم خود بخود کمرے کی طرف بڑھ گئے اور وہ اندر جانا چاہتی تھی، لیکن اندر سے آواز آنے لگی کہ قدم روک کر سننے لگی۔ جہیز کی لسٹ ہے، آپ نے یہ سارا سامان لازمی دینا ہے اور ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ لڑکے کی ماں اور بہنوں کو سونے کی چیز ضرور ملتی ہے اور ہمیں 5 لاکھ روپے کیش چاہیے اور اس حسن کی خواہش ہے کہ شادی کے بعد بھی عائشہ جاب کرے، اصل میں آسانی رہتی ہے گھر میں میاں بیوی دونوں کمائیں ختم کریں آپ لوگ۔ عائشہ نے کہا، سودے بازی ختم کریں۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ کچھ شرم حیا لحاظ ہے؟ خاتون چمک کر بولی، ارے شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے، رشتہ بنانے کے نام پر یہ سودے بازی کرتے ہو۔ عائشہ نے خاموش روم میں صنوبر نے کہا، عائشہ تم روم میں چلے جاؤ خاموشی سے، لیکن اس کے اندر سے غصے کی طوفان مچل رہا تھا۔ شکر کرو ہم لوگ رشتہ کرانے آئے ہیں ورنہ کون کرتا؟ وہ خاتون نے کہا، نہ روپ کی ہو تم نہ رنگ کی ہو، احسان کرو، کم از کم یہ رشتوں کے نام پر گھٹیا کھیل مت تو کھیلو۔ عائشہ نے کہا، جا رہے ہیں ہم یہاں سے۔ زبان دراز لڑکی خاتون دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ امی بس کر دیں، عائشہ نے کہا، خدا کے لیے بس کر دیں، میرے ان جوڑے ہوئے ہاتھوں پر دیکھیں، رحم کھائیں مجھ پر، میرے صبر کو اور مت آزمائیں امی، ضبط جواب دے چکی ہوں۔ عائشہ اپنے دونوں ہاتھ صنوبر کے سامنے جوڑتی ہوئی بولی۔ صنوبر نے کہا، بیٹا تمہاری شادی ہی نہیں ہو سکتی، میری شادی میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے امی، کیونکہ میں بدصورت ہوں۔ عائشہ نے کہا، غریب ہوں میں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوں کہ لوگ پیسے کی لالچ میں مجھ سے شادی کر لیں۔ امی نے کہا، آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ امی میں اس معاشرے میں خوبصورتی لڑکیوں کی معیار میں پورا نہیں اتر سکتی ہوں میں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ عائشہ جی تم دکھی مت ہو، صنوبر طرف بڑھتے ہوئے بولی، بس امی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، مجھے نہیں کرنی شادی، آپ اپنی کوششیں ختم کریں امی، مجھ سے اور تذلیل برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے بار بار ریجیکشن کا دکھ برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ تو بہت آرام سے لڑکی کو ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں امی، لیکن کبھی اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اسے کتنا دکھ ہوا ہے۔ کیا ہم لڑکیوں کا دل نہیں ہوتا، عزت و نفس نہیں ہوتی؟ آخر کب تک امی اپنی بے عزتی برداشت کریں امی، آپ تو سمجھیں، آپ ماں ہیں نا۔ وہ روتے ہوئے صنوبر کی بات کاٹ کر بولی، عائشہ تم رو مت، میں بس تمہارا گھر بسانا چاہتی ہوں امی، جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے ملے گا۔ اور میں ایسے ہی خوش ہوں۔ یہ بات سچ ہے امی کہ اس دنیا میں مخلص لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، مخلص لوگ دنیا میں موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ کوئی تو ہوگا مجھے میرے سانولے رنگ کے ساتھ قبول کرے گا، کوئی تو رشتوں کے ساتھ مخلص ہوگا جو مجھ سے محبت کرے گا۔ عائشہ صنوبر کے گلے لگ کر روتی ہوئی بولی، یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کی مخلص ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ اٹل ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو ریجیکشن کا دکھ برداشت کرتی ہیں۔ رنگ گورا نہ ہونا اس کے سے بڑی خامی ہوتی ہے، وہ مخلص شخص سے انتظار سانس لیتی رہتی ہیں اور نہ جانے کتنی دل برداشتہ ہو کر زندگی سے منہ موڑ لیتی ہیں۔ یہ رنگ روپ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔